अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोगों से सच में बहुत नाराज़ हूँ ना। आप लोग रिव्यूज़ देते हो ना, वीडियो को लाइक करते हो ना, शेयर करते हो। थाउजेंड व्यूज़ आ जाते हैं, 20-30 लाइक से ऊपर एपिसोड पर आते नहीं हैं। क्यों यार, क्यों करते हो आप लोग ऐसा? वॉच आवर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 व्यूज़ होते हैं तो मुझे वॉच आवर्स नहीं मिलते, लेकिन मुझे वॉच आवर्स भी मिल रहे हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग कर रहे हो ऐसा कि लाइक ही नहीं करते हो वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है कल्बे फरिबिंदा, राइटर है मलाइका रफ़ी, एपिसोड नंबर है 18। कैसा रहा डिनर अल्तान के साथ? ताबीर जो अपना ड्रेस चेंज करके स्लीपिंग सूट में आई थी जब वजदान ने पूछा था। अच्छा था, ताबीर कहकर लोशन लगाने लगी। क्या मतलब? नहीं मानी उसने तुम्हारी बात? वजदान चौंके थे जबकि वो कंधे उचका गई। बात करने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ अचानक से अर्निका और बाबक आए थे और अल्तान साहब का ध्यान अपनी बेगम की तरफ था। वॉट द? वजदान दांत किचकिचा के रह गए। ये लड़का कब सुधरेगा? ताबीर रुक के उन्हें देखने लगी। जब वो अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत करता है तो क्यों आ रहे हो तुम बीच में? वजदान उसे घूरने लगे। वो लड़की उसे धुतकार के जा चुकी है और मेरा बेटा उसके पीछे पीछे फ्री में ख्वार हो रहा है। अब तो उनका बेटा भी है। अल्तान कभी अलग नहीं होना चाहेगा अर्निका से। तुम भी अपनी जान जलाना छोड़ दो। वो बेटा है तुम्हारा वजदान। बी अ गुड फादर। ताबीर अपने तेई उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब लालच और पैसे की पट्टी आंखों पे बन जाए तो अच्छे बुरे अपने पराये की पहचान नहीं रहती। ताबीर तुम अब लेक्चर दे लो मुझे। वजदान वो आपका सगा बेटा है। थोड़ा नरमी बरते उससे। बाप बन के उसे समझिए। मुझे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लगता। ताबीर उनके करीब आ बैठी थी। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि वो पागल है? वजदान ने लब खींचे थे। नो वजदान, मैं ये कहना चाह रही हूँ वो साइकोलॉजिकली डिसेबल्ड है। ताबीर संजीदगी से उन्हें देख रही थी जबकि वजदान ने सर झटका था। बीवी के नाम सारी प्रॉपर्टी करते वक्त तो बिल्कुल नॉर्मल ही था। ताबीर उन्हें देख के रह गई लेकिन कहा कुछ नहीं, जबकि वजदान के चेहरे पे अजीब एहसास फैला हुआ था। वो अपने ही बेटे का दुश्मन बना हुआ था। अल्तान और अनीका का बेटा आजान, जाले ने नफरत से कहा था, जबकि जावियार यजदानी उसे ही देख रहा था। हारून उसके लिए फ़्लैट का बंदोबस्त कर चुके थे और वो अपने फ़्लैट में थी, जबकि जावियार यजदानी भी उसके साथ ही था। मेरी लाइफ को बेसुकून करके मैं क्या उन्हें साथ खुश रहने दूंगी? जाले कम ऑन, तुम तो अब बिल्कुल ठीक हो, तो क्या मसला है उनसे? जावियार यजदानी की बात पे वो सर झटक गई। वो कैसे खुश है? मैं कैसे अल्तान को खुश रहने दे सकती हूँ? उसकी वाइफ उससे डाइवोर्स ले रही है। वो कौन सा हैप्पी लाइफ गुजार रहा है? लीव इट यार। जावियार ने बेजारी से ग्लास अपने लबों से लगाते कहने लगा, जबकि जाले हंस दी थी। पुअर बॉय, किसी एक का भी नहीं हो सका वो। अर्निका के लिए मुझे छोड़ गया, लेकिन अर्निका उसे टेढ़ा रास्ता दिखा गई। जावियार को भी हंसी आई थी। बट जावियार, उनका बेटा आजान, मुझे नफरत हो रही है। आजान, उनके बीच एक रिश्ता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। जाले का फिर से मुंह बन गया था। डोंट टेल मी कि तुम उस 2 साल के बच्चे से जेलस हो रही हो। जावियार ने आईब्रोज का के उसे देखा था, जबकि वो मुस्कुराए जा रही थी। बेटा नहीं रहेगा तो रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा, और रिलेशन ख़त्म तो बचता ही क्या है? जावियार हैरत से उसे देख रहा था। जाले, मासूम बच्चे को बीच में लाने की कोशिश भी मत करना। दुश्मनी तुम्हारी अल्तान से है। जाले ने कंधे उचकाए थे। ओके जावियार, मैं कुछ नहीं कर रही। इस छोटे से बच्चे को हैप्पी हैप्पी लेकिन अल्तान से मेरा बदला रहता है अभी। बहुत बड़ा बदला लूँगी उससे। और अर्निका, अर्निका, आह अर्निका खुद भी बिन माँ के बड़ी हुई, उसका बेचारा बेटा भी बिन माँ बाप के बड़ा होगा। टू मच फन।
اس کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ تھی، جبکہ زاویار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسائلم سے باہر آنے کے بعد وہ مزید خطرناک ہو گئی تھی، جیسے وہ ٹھیک ہونے نہیں مزید بگڑنے گئی ہو۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لائرز بھی ان کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے تھے، جبکہ کبیر ہاشم اپنی مخصوص سیٹ پہ بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ الطان کی نظریں ارنیکا پہ تھیں، جبکہ ارنیکا سپاٹ نظر اس پہ ڈال کے نظریں پھیر گئی تھی۔ مسٹر احمد شاہ، اپنے کلائنٹ سے کہیے کہ میری کلائنٹ کو ایسے دیکھنا بند کریں۔ عارف خان نے لب بھینچے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ الطان کندھے اچکا گیا۔ میں تو دیکھوں گا، میری بیوی ہے۔ اور ارنیکا نے سرد نظروں سے اسے ملاحظہ فرمایا، لیکن خاموش رہی۔ مسٹر الطان، لا کو اوبے کیجیے اور ود ریسپیکٹ بات کریں آپ۔ یہ کبیر ہاشم تھے، جبکہ الطان انہیں دیکھنے لگا۔ اپنی مسز کو دیکھنا غلط ہے کیا؟ آپ دونوں یہاں ڈائیورس لینے کے لیے آئے ہیں، ڈیٹ پہ تو آئے نہیں۔ کبیر ہاشم نے سخت لہجے میں بات کی، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ میں تو نہیں آیا، مجھے زبردستی لایا گیا ہے۔ ڈائیورس انہیں چاہیے، مجھے تو میری مسز واپس چاہیے۔ ارنیکا نے گھور کے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ پیپرز پہ سائن کرو جلدی، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ارنیکا نے دانت پیستے کہا تھا، نہ کروں تو؟ وہ پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو تمہیں کرنے ہی ہے۔ ارنیکا بھی تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میرا بیٹا مجھ سے 2 سال چھپا کے رکھا، میں نے کوئی کیس فائل کیا تم پہ؟ الطان لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ ارنیکا کی آواز تیز ہوئی تھی، جبکہ دونوں لائرز کبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے، کبھی ان کا۔ اپنے گھر سے لے کے آئی تھی کیا جو تمہارا بیٹا ہے؟ الطان کی بات پہ وہ مزید سلگ گئی تھی۔ مسٹر عارف خان، آپ بات کر رہے ہیں یا میں ہائی کورٹ میں اپیل کروں؟ مسٹر احمد شاہ، ان سے کہیے کہ میں اپنی مسز کو ڈائیورس نہیں دے رہا، بے شک کہیں بھی جائے۔ الطان کا اطمینان قابل دید تھا، جیسے یہاں کوئی مذاق ہی چل رہا ہو۔ ارنیکا غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہو دا ہیل یو آر، مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ مجھے تم سے طلاق چاہیے اور یہ میرا رائٹ ہے۔ تو آزما کے دیکھ لو اپنا رائٹ۔ وہ جیسے شرمندہ تھا ہی نہیں، ارنیکا کے احساسات جیسے بے معنی تھے، تبھی اتنا پرسکون تھا۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کا عادی ہو۔ مسٹر الطان وجدان، جانتے ہو کتنی شدت کی نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بے حد نفرت۔ تم وہ شخص ہو جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہو، جو حلال حرام کا فرق بھول چکا ہے۔ تم یہ تک بھول چکے ہو کہ کس دلدل میں پھنس چکے ہو، گندگی سے لتھڑے ہوئے ہو۔ اگر میں چپ ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم جیسے ذلیل انسان کے منہ لگنے کا شوق نہیں ہے، جو ضلالت میں گرا ہوا ہو، بے حس اور کیریکٹر لیس انسان ہے۔ لعنت ہے اس لمحے پر جب میں نے تم سے نکاح کے لیے 3 بار قبول ہے کہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، جیسے کئی دنوں کا غبار نکال رہی ہو۔ الطان لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارنیکا، اسٹاپ اٹ۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا کہنے لگا، جبکہ ارنیکا اس کے قریب آ کے اس کا کالر پکڑ چکی تھی۔ نو الطان، یو نو میں کس حد تک جا سکتی ہوں۔ یہ جو عزت بنا کے تم تنی گردن کے ساتھ سینہ تان کے اکڑ کے چلتے ہو، تو تمہیں گرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ تم سے نفرت کرتی ہوں، نفرت۔ وہ زور سے چلا کے اسے جھٹکے سے چھوڑ کے پیچھے ہوئی تھی۔ اگر ذرا سا بھی احساس باقی ہو تم میں، اگر انسانیت نہ مر چکی ہو تمہاری، تو یہ پیپر سائن کر دینا۔ اس پر نفرت بھری نظر ڈال کے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ الطان نے لب بھینچے سب پہ نظر ڈالی تھی اور ارنیکا کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ ارنیکا کو خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی چل رہی تھی، جب الطان نے اس کا بازو تھام کے اسے لفٹ میں دھکیلا تھا اور خود بھی اندر جا کے بٹن پش کر کے اب اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں نفرت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنا گرو گے خود کو الطان، اور کتنا میری تذلیل کر تو چکی ہو، گرا تو چکی ہو وہاں سب کے بیچ۔ وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ارنیکا ہنسنے لگی۔ تذلیل؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے الطان وجدان، تمہاری
حرکتوں کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں. مجھے میڈیا کے سامنے پاگل کہہ دیا. مجھے میڈیا کے سامنے ویک کہا. ہر دوسری تیسری عورت کے مقابل میری توہین کی. میرا حق چھین کے تم اپنی عیاشی مناتے رہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے الطان, نتھنگ. اس کی آنکھوں میں دیکھتی ارنیکا اس کے قریب آئی تھی اور اس کا منہ اپنے ہاتھ سے دبوچا تھا. نفرت کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ دلالت کیا ہوتی ہے کبھی سوچا؟ بدلہ کیا ہوتا ہے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ آج سے تم ہر گزرتے دن کے ساتھ ذلیل ہوگے الطان وجدان. ہر گزرتے دن کے ساتھ نفرتیں سہوگے. ہر گزرتا دن تم سے میرا بدلہ ہوگا اور میں تمہارے مقابل کھڑی تمہارا تماشا دیکھوں گی. تمہارے کیے ہر ظلم کا حساب ہوگا آج سے مسٹر الطان وجدان. اس کی آنکھوں میں نفرت تھی جبکہ چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی. از دیٹ کلیئر مسٹر الطان وجدان آذر؟ الطان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ نفرت کی انتہا دیکھ رہا تھا ان آنکھوں میں. اس کی زبان گنگ تھی. وہ ان الفاظ کے زہر کو محسوس کر رہا تھا. از دیٹ کلیئر؟ وہ چلائی تھی اور اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑ کے پیچھے ہوئی تھی. میرے پیچھے آنے کی بھی کوشش کی الطان تو تمہیں قتل کرنے میں سیکنڈ نہیں لگاؤں گی, پھر چاہے ساری زندگی مجھے جیل میں گزارنی پڑ جائے. پارٹ 1 یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس کے فوراً ہی بعد 2 منٹ بعد ہی پارٹ 2 بھی سٹارٹ ہو جائے گا. اب تمام ایپیسوڈ جو پارٹس میں آئیں گی ان کے دونوں پارٹس ایک ساتھ اپلوڈ ہوں گے, تو پلیز آپ چینلز وزٹ کرتے رہیے گا. فیس بک پہ آپ بہت جلدی پوسٹ نہیں لگا سکتے, اس پہ ریچ نہیں آتی. یہ وجہ ہے کہ ہم بار بار جو ہے نا, کم سے کم میں 1-1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ رکھتی ہوں پوسٹ کے بیچ میں. تو اب یاد رکھیے دونوں ایپیسوڈ کے پارٹ ساتھ ہی اپلوڈ ہوا کریں گے, تو آپ چینل وزٹ کرتے رہیے کیجیے. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.